صحابہ کرام کی ذات میں آئے نا، صحابہ کرام میں سب سے نرم شخص کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ جہاں اور ہنس رہے ہوتے تھے اس موقع پہ ابوبکر رو پڑتے تھے۔ کان رقیق القلب، اتنے وہ دل کے نرم تھے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یوں فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے کہا دنیا میں رہتے ہو دنیا میں رہو، میرے پاس آتے ہو میرے پاس رہو۔ اس بندے نے کہا میں اللہ تیرے پاس آتا ہوں۔ اتنی بات کی، کسی کا نام نہیں لیا۔ سارے صحابہ کرام بڑی خوشی سے حضور علیہ السلام سے یہ واقعہ سن رہے ہیں کہ ممبر پر اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں، اور ابوبکر رونے لگے۔ ابوبکر کے رونے کی آہ جب نکلی نا تو آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس واقعے کو یہیں چھوڑ دیا۔ نئے ایمان لانے والے تو ابوبکر کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ کسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں رونے لگ گیا۔ لیکن ابوبکر سمجھتا تھا کہ ہے تو کسی کے نام سے واقعہ جو حضور پاک علیہ السلام کسی انداز میں سمجھا رہے ہیں، بات اور اشارہ اپنا دے رہے ہیں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 حدیث کی کتابیں جنہیں سیاستہ کہتے ہیں۔ ان 6 کتابوں کو اٹھائیں، یہ حدیث حضور علیہ السلام نے یہیں چھوڑ دی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلداری کی باتیں شروع فرما دی، ابوبکر سے پیار کی باتیں شروع فرما دی۔ جو رسول اللہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے نا، باقی وہاں نہ پہنچے، وہاں ابوبکر پہنچا۔ کتنی نرمی ہے ابوبکر صدیق کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، 3 چاند آئے اور میرے کمرے میں آ کر زمین میں سمو گئے۔ فرمایا جب ابا آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اماں رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا۔ تو ابوبکر صدیق اسی کی تعبیر دینے کے بجائے آنکھوں پر رومال رکھ کے رونے لگے اور گھر واپس چلے گئے۔ اتنا نرم دل آدمی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی اور حضرت اماں عائشہ کے کمرے میں قبر مبارک بنی تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا یہ پہلا چاند تیرے کمرے میں سمو گیا ہے۔ اتنا نرم دل آدمی ابوبکر، لیکن ختم نبوت پر حساسیت ابوبکر صدیق کی کتنی ہے، اور ابوبکر کا جمنا عقیدہ ختم نبوت پہ کتنا ہے، یقین مانے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی مسلمہ کذاب نے جو حضور کے پاس آیا تھا، میں نے جیسے بات کی، یہ نبوت پر لین دین کرنے آیا تھا۔ اس نے جب دعوی نبوت کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور لوگوں کا میں معجزہ دے رہا ہوں، 5 نمازوں کے بجائے 3 معاف ہیں 2 پڑھا کرو، حالانکہ اذان میں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کا قائل تھا۔ وہ مسلمہ کذاب جو بظاہر دین کا پابند تھا اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا تھا اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مان رہا تھا، یہ مسلمہ ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو ابھی چند دن گزرے ہیں۔ یہ وقت تھا جو کہا جا سکتا تھا کہ ابھی حکومت پر پاؤں مضبوط کر لیں، یہ وقت تھا کہ کہا جا سکتا تھا کہ تازہ تازہ رسول اللہ کی فرقت کا غم ہے، کہا جا سکتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کا غم انہیں اتنا لگا تھا، ان کے منہ سے بعض اوقات جلے ہوئے گوشت، بھونے ہوئے گوشت کھانے کی بو آتی، حالانکہ گوشت نہیں کھایا ہوتا۔ یہ سینہ اقدس اندر سے دل جل گیا تھا حضور کی فراقت کی وجہ سے، حضور پاک کے دنیا سے جانے کی وجہ سے۔ یہ اتنا غمگین شخص ہے، لیکن حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بلایا، صحابہ اہل بیت کی شورا بٹھا کر فیصلہ کیا کہ قیادت میں کروں گا اور مسلمہ تک، یمامہ تک میں چل کے جاؤں گا۔ یہ مدینہ طیبہ میں بات ہو رہی ہے، اور یمامہ 70 کلومیٹر ریاض سے دور ایک بستی کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 سے زائد کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے ریاض، یہ کیپٹل آف دا کنگڈم، سعودیہ کا دارالخلافہ یہ وہاں ہے۔ اس کے قریب 70-80 کلومیٹر دور یہ یمامہ اس وقت علاقہ ہوتا تھا، اور یہ مسلمہ وہاں کا رہنے والا۔ تو سب اس بات پہ حیران ہے کہ ابھی تازی زمام حکومت ہاتھ میں، اور ابوبکر کیسے قیادت کریں گے، اور یہ بھی مدینہ سے چلے گئے تو کیا ہوگا۔ تو جب یہ 2 باتیں سامنے رکھی کہ ایک اس کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے، اور سارے وہی حضرات جائیں گے جو حضور پاک کے ساتھ مل کر لڑا کرتے تھے، اور قیادت میں کروں گا،
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آگے ہوئے کہ امیر المؤمنین ایک بات طے ہے کہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، لیکن ایک بات آپ ہماری بھی مان لیں، آپ مدینہ طیبہ میں بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے آپ کی ذات اقدس کو کچھ ہو گیا تو وہاں ان کی خوشی بڑھ جائے گی دشمن کی کہ دیکھو ہم نے ان کو جنگ میں بھی یہ کیا اور ان کے امیر کو بھی مار دیا، یوں نہ کریں۔ بڑی ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں لجاجت سے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ درخواستیں پیش ہوئیں، صحابہ اور اہل بیت آپ نہ جائیں، ہم انشاءاللہ کام پورا کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ابوبکر صدیق نے لشکر ترتیب دیا اور کہا اینقص الدین وانا حی، علی میں مان رہا ہوں لیکن ایک بات طے ہے، دین میں کوئی نقص آئے اور ابوبکر کی سانس چلتی ہوئی ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، جو کرنا ہے کریں۔ بھیج دیا، لشکر گیا صحابہ کرام کا، یمامہ پہ جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب قتل ہوا اور اس کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کا انجام یہی ہوگا جو ختم نبوت کا انکاری ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ لڑنے والے وہ فوجی تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح خم ٹھونک کے لڑائی کی ہے، ایسی لڑائی پوری دور نبوی میں نظر نہیں آتی، ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئے ہوئے لشکر کے شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 427 مہم جوئیاں ہوئی ہیں، 27 غزوات، 400 سریات۔ غزوے میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہے، سریہ حضور کی نگرانی میں بھیجا گیا ہے صحابہ کا لشکر۔ 427 لڑائیوں میں اتنے بندے مسلمانوں کی طرف سے پلس دشمن کی طرف سے، کافر مسلمان دونوں سے ملا کر اتنے بندے قتل نہیں ہوئے جتنے صدیق اکبر کے دور میں ختم نبوت کے تحفظ پہ صرف صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ یہ نرم دل صحابی ابو بکر۔ ہم حدیث پاک پڑھتے اور لوگ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت میں سب سے نرم دل ابو بکر صدیق ہے۔ پوری امت میں دین کے اندر، دین کی معاملات میں سب سے مضبوط تر سختی عمر فاروق میں پائی جاتی، اور اپنے حیا اور شرم میں سچا حضرت عثمان جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی فیصلہ کرنا پڑے، قاضی اور جسٹس کی ضرورت پڑے تو علی المرتضیٰ کا سر اس مبارک ہے کہ اس کے سر پہ قضا کا تاج سجے گا۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس میں نرم ابو بکر کو فرمایا۔ یہ نرم کا دور ہے کہ 1200 آدمی ختم نبوت کے لیے شہید ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گا تو میرا سر جھکا ہوا نہیں ہوگا، میں رسالت امام علیہ السلام کو یہ کہہ سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت پہ ظالموں نے انگلی اٹھائی تھی، ہم نے جو کیا لیکن ہم تحفظ کر کے آئے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ صحابی جب ایمان لائے تھے، حضرت حمزہ کے قاتل تھے، حضرت حمزہ حضور پاک کے چچا کو شہید کیا تھا حالت کفر میں۔ جب ایمان لائے حضور پاک نے فرمایا تو صحابی ضرور ہے، ایمان تیرا قبول ضرور ہے، لیکن کوشش کیا کر میرے سامنے نہ بیٹھو، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ کمر کے پیچھے بیٹھتے تھے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ جب ختم نبوت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق لشکر بھیج رہے تھے نا یمامہ، تو یہ آئے اور ابو بکر صدیق کو کہا مجھے بھیجے، میں نے اسی طرح کا نیزہ تیار کیا ہے جیسے حالت کفر میں حضرت حمزہ کے لیے کیا تھا۔ آج میں اپنی زندگی پہ لگا ہوا یہ دھبا دھونا چاہ رہا ہوں، آج میرے لیے وقت ہے، مجھے بھیجیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بات مانی اور انہیں بھیجا گیا، اور اللہ نے کام لیا۔ مسلمہ کذاب قتل ہوا تو اسی وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس لیے فرماتے تھے قتل تو خیر الناس ثم قتل تو شر الناس، اگر میں نے حالت کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کا حالت کفر میں قتل کیا تھا تو پھر اس شخص کا جس کو ختم نبوت کا منکر اور اس دور کا کافر اعظم کہا جاتا ہے، وہ بے ایمان بھی تو میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہی جنگ ہے۔ اور آپ اور ہم یہ بات بچپن سے سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق کے دور میں 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے، تو پھر قرآن کریم جو پتوں پہ لکھا ہوا تھا، جو چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، جو پتھروں پہ کندہ تھا، اس کو اکٹھا کیا گیا کہ اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا۔
700 صحابہ کرام اور قراء شہید ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 700 کاری کی جنگ کس میں شہادت ہوئی ہے؟ یہی ختم نبوت کے تحفظ میں، یہی جنگ یمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے جو 1200 بندے شہید ہوئے، ان میں 700 قرآن کے قاری صحابہ ہیں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا